بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ہیلو پاکستان. آج بہت اہم 4 باتیں جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. ایک تو یہ ہے کہ جو ایک عدالت ہے اس نے پاکستان تحریک انصاف، اس کی لیڈرشپ، عمران خان اور ڈاکٹر یاسمین راشد کے مقدمے میں ایک ایسا فیصلہ دیا ہے جس نے پی ٹی آئی کے خلاف فالس فلیگ جتنے بھی کیسز تھے ان کی بنیاد اڑا کے رکھ دی ہے. میں تھوڑی تفصیل اس کی آپ کے سامنے اور اس کا ایک اینگل ایسا جو ابھی سامنے نہیں آیا وہ میں رکھنا چاہتا ہوں. جس طرح کل میں نے آپ کے سامنے یہ بات رکھی تھی کہ پی ٹی آئی میں سے کتنے گئے اور کتنے نئے آئے اور کتنے کھڑے ہیں، وہ تفصیل دے کے کئی لوگوں نے، مجھے بہت خوشی ہوئی کہ ویڈیوز اس کے اوپر کی ہیں اور ایک نیریٹو بنا ہے. اور سچ کا نیریٹو، جس طرح اللہ رب العزت کا قانون ہے کہ جب حق آتا ہے تو باطل مٹ جاتا ہے، اور ان الباطل کانا زہوقا، کہ باطل تو ہوتا ہی مٹ جانے کے لیے. جتنا بھی جھوٹ ہوتا ہے وہ کتنا بڑا بھی بگ فیٹ سوالڈ فالس لائی ہو، وہ اس کی بنیاد ہی نہیں ہوتی کھڑے ہونے کی. اس لیے یہ پہلی بات میں آپ کے سامنے یہ رکھنا چاہتا ہوں کہ عمران خان کی واپسی کے راستے کس طرح سے کھلے ہیں. دوسری بات میں نے آپ کو بتا دی. تیسرا یہ ہے کہ جو ہائی کورٹ کا ایک فیصلہ آیا ہے، ہائی کورٹ کے فیصلے میں آڈیو ویڈیو لیکس کا اصلی ملزم، اس کی طرف اشارہ بھی موجود ہے اور اس کو بے نقاب کر دیا گیا. اور جو ایک لہر چلی تھی جو انگلش ڈیفنسز میں، جو پہلا ڈیفنس آیا تھا سامنے، یہ بڑی پرانی تاریخ ہے، 350 سال پہلے کی، اس کو کہتے ہیں بلیم دی وکٹم، یعنی جس کے ساتھ ظلم ہوا ہو، جس کے ساتھ کوئی زیادتی ہوئی ہو، جس کے اوپر کوئی حملہ ہوا ہو، جس کی زندگی اجیرن کر دی جائے، اسی کو بلیم کرو کہ یہ اس کی اپنی غلطی تھی. اور پھر ایک اور چیز بہت سارے لوگ پوچھ رہے ہیں، اور وہ یہ پوچھ رہے ہیں کہ جو نئی ذلت پارٹی بن رہی ہے، نئی قلت پارٹی جو بن رہی ہے، نئی کنگز پارٹی جو بن رہی ہے، اس کا نام کوئی بھی لے، پاکستان پورا جو چاہے رکھ لے، اور جو ان میں سے تینوں میں سے پسند آئے وہ بھی نام رکھ لے بے شک، لیکن اس کی لانچنگ کیوں نہیں ہو رہی؟ میں یہ باتیں اور کچھ اور امپورٹنٹ چیزیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. سب سے پہلے عمران خان کی واپسی اب یقینی نہیں رہی بلکہ حتمی ہو گئی ہے. اور اس واپسی کے جو رستے کھل رہے ہیں اس کے میں 3 بڑے ڈینومینیٹر آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. پہلا واپسی کا رستہ یہ ہے کہ سارا کچھ ٹرائی کرنے کے بعد، سارا کچھ ٹیسٹ کرنے کے بعد، گولیوں سے لے کے، بندوقوں سے لے کے، اور بارود سے لے کے، گرفتاریوں سے لے کے، اور نظر بندیوں سے لے کے، اور جیلوں سے لے کے، اور زنجیروں سے لے کے، اور ہتھکڑیوں سے لے کے، اور 150 سے زیادہ مقدموں سے لے کے، اور گھر کی 4 دیواری توڑنے سے لے کے، گیٹ پہ بلڈوزر چلانے سے لے کے، اور عدالت میں جس طرح سے ہائی کورٹ کے اندر سے گرفتاری سے لے کے، سارے مقدمات سے لے کے، اب ایک بات جو طے ہو گئی ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان کے علاوہ پاکستان کے مسائل کا موجودہ حل کرنا تو بعد کی بات ہے، کوئی ذمہ لینے کے لیے بھی تیار نہیں ہے. دس از نمبر 1. اور یہ بڑی ذمہ دارانہ بات ہے جو بہت ذمہ دارانہ جگہ سے ہے، اور بہت ذمہ دارانہ طریقے سے اس کو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. یہ پہلی بات ہے کہ یہ بات اب طے ہو گئی ہے. جتنا تجربہ کیا جانا تھا وہ ہو گیا ہے. یہ جو گورنمنٹ اس وقت فیڈرل گورنمنٹ پی ڈی ایم کی جس کو بٹھایا گیا تھا سائفر اور سازش کے ذریعے سے، اس کے 100 دن سے کم، میں کچھ دنوں بعد کاؤنٹ ڈاؤن شروع کر دوں گا بابر امان آفیشل کے اوپر اس کا کہ کتنے دن ان کے پاس باقی رہ گئے. دوسری طرف جو مزاحیہ اداکار بیٹھے ہوئے ہیں سیاسی، پنجاب میں بھی اور کے پی میں بھی، وہ اربوں روپے لگا رہے ہیں اشتہارات کے اوپر کہ لوگوں کو متوجہ کیا جائے. اب بس ایک طریقہ رہ گیا کہ کسی دن وہ جو یہ ڈول والے بیٹھے ہوتے ہیں نا چوک میں، محنت کش ہیں وہ، لیکن ان کا اپنا آرٹ ہے، تو ان کی جگہ آ کے کہیں جی کہ ہم کھڑے ہوتے ہیں، آپ بجائیں تو ہم ناچنا شروع کر دیں، تب کوئی پبلک 2-4 جمع کر سکتے ہیں، ورنہ وہ باہر ہی نہیں نکل سکتے. وہ تو مذاق سے اگلا کوئی تحقیر، توہین، تذلیل ہے جو پاکستان کا آئین ہے اور پاکستان کی جو گورننس ہے اس کی. ایک بات. دوسرا یہ ہے کہ ساری دنیا میں آپ نے دیکھا کس قدر چیخ رہے ہیں کہ یہ آئی ایم ایف کا کیا کام ہے کہنا کہ مقدمے جھوٹے نہ کرو، آئی ایم ایف کا کیا کام ہے کہنا کہ مقدمے اور گرفتاریاں اور چھاپے اور زیادتیاں اور جو بنیادی حقوق، پہلے فنڈامنٹل رائٹس، اور دوسرا انسانی حقوق یعنی ہیومن رائٹس، ان کی وائلیشن نہ کرو. اب ایک اور جگہ پہ یہ بحث چل رہی ہے، وہ سامنے آ جائے گی بہت جلدی.
اس لیے کہ وہ جگہ بہت بڑی ہے اور اس کا جو فورم ہے بہت بڑا ہے اور اس میں بہت سارے ممالک ہیں جو بیٹھتے ہیں. وہ ایف اے ٹی ایف ہے. ایف اے ٹی ایف میں سے ہم نے لیجسلیشن کی. ایک دن صبح کے ٹائم لیجسلیشن شروع ہوئی تو اگلا دن آ گیا. اس کے دوران آپ کو ایک تصویر ہے, اس پہ آپ نظر ڈالیے گا کہ عمران خان اٹھے اور انہوں نے کہا کہ میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں, تو اندر جا کے تم بھی کچھ کھا لو, میرے ساتھ چلو. تو میں نے کہا نہیں, میں لیجسلیشن جب تک ختم ہوتی ہے میں نے کھانا پینا کچھ نہیں ہے, اس لیے کہ میری جو عادت ہے وہ یہ ہے کہ کھانا کھا لوں تو پھر میرا بدن اس میں وہ انرجی نہیں رہتی, بلکہ میں ڈھیلا پڑ جاتا ہوں. اس پہ ہم نے ہنسی مذاق آپس میں تبادلہ کیا اور پھر ڈسکس کیا کہ کتنا کام رہ گیا اس رات کے لیے. اس طرح سے ہم نے جو گرے لسٹ تھی اس میں سے نکلوایا بھی, اور جو بلیک لسٹ ہونے سے پاکستان کو بچایا, وہ سارے خدشات منڈلانا شروع ہو گئے ہیں. اس سے تشویش کی لہر دوڑی ہے. اور تیسرا یہ ہے کہ جتنے بھی پاکستان کے ہمدرد ہیں, پاکستان کے اندر بھی اور پاکستان کے باہر بھی, خطے میں بھی اور خطے سے باہر بھی, وہ سارے اس بات پہ کنونس ہو گئے ہیں کہ پاکستان ایک ضروری جیو پولیٹیکل اینٹی ہے, اس کا قائم رہنا بہت ضروری ہے اور اس کی قومی وحدت بہت ضروری ہے. اور اس کے لیے کیا ضروری ہے؟ اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ پاکستان کے اندر پاکستان کے لوگوں کو شہری آزادیاں ہوں, ان کے بنیادی حقوق بحال ہوں, ان کے جو انسانی حقوق ہیں وہ بحال ہوں, جو عورتیں گرفتار ہیں وہ رہا ہوں, اور یہ جو بک بک اور جھک جھک ہے مقدمات کی صورت میں, اس کی بنیاد اڑانے کی بھی ایک وجہ وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں. لیکن یہ طے ہے اب کہ عمران خان, جس طرح آپ کو یہ پتہ ہے انشاءاللہ العزیز کہ یہ دنوں کی ترتیب لوگوں کے درمیان بدلتی رہتی ہے, تو مڑوے خانہ لوگ کلے رہ گئے نہیں اور لوگ رل گئے نہیں. انشاءاللہ العزیز ہی از کمنگ بیک. دوسرا جو موضوع ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے, وہ یہ ہے کہ ایک عدالت نے جو فالس فلیگ کیسز بنائے گئے تھے اور جن کی بنیاد پہ ایک قائد اعظم علیہ رحمت کا گھر بھی دریافت کر لیا گیا تھا, جو اگر قائد اعظم کا گھر ہے تو یا تو اس کو ایک عجائب خانہ ہونا چاہیے جس میں سب کو جانے کی اجازت ہو, وہ یادگار ہے بابائے قوم کی اور ان کی ملکیت ہے, وہ کسی اور کی ملکیت ہو ہی نہیں سکتا. دوسرا یہ ہے کہ اگر قائد اعظم کا گھر ہے تو ان کے جو وارث ہیں وہ ہندوستان کے اندر بھی موجود ہیں, کچھ ان کا جو رشتہ تھا بیٹی کی طرف سے, اور یا وہ باہر ہیں ہندوستان سے, اور پاکستان کے اندر موجود ہیں, کراچی کے اندر موجود ہیں, اور مختلف قومی مواقع پہ ان کو قائد اعظم کے وارثوں کے طور کے اوپر, ان کو بلڈ لائن ہے باقاعدہ, ان کو سامنے لایا جاتا ہے, یا پھر ان کو رہنا چاہیے, ان کو اجازت ملنی چاہیے. جس طرح جو جاوید منزل ہے علامہ اقبال کی, وہ ایک یادگار کے طور کے اوپر محفوظ کی ہوئی ہے, اور ساری دنیا میں اپنے مشاہیر اور جو بانی ان کی یادگاریں محفوظ ہوتی ہیں. تو یہ جو فالس فلیگ کیسز میں سے یاسمین راشد کا مقدمہ تھا, یہ سب سے پہلی ایف آئی آر تھی جس کی بنیاد کے اوپر یہ کہا گیا کہ ملٹری ٹرائل کورٹس میں ان سب کے ٹرائل ہوں گے. پھر اس کی بنیاد کے اوپر شرپسند کہا گیا پاکستان تحریک انصاف کو بحیثیت جماعت, اور پی ڈی ایم کے سارے لیڈروں نے اس بات پہ زور لگایا کہ اس کے اوپر پابندی لگنی چاہیے. اور جو جتنی بھی اس سے پہلے شرپسندی وہ کہتے ہیں کہ 1857 سے جو شروع ہوئی تھی, وہ ساری پاکستان تحریک انصاف کے کھاتے میں ڈالنے کی کوشش کی گئی, اور پھر ساتھ اس کے یہ جھوٹا نیریٹو بنانے کی ناکام کوشش کی گئی, جس کو کل عدالت کے فیصلے نے دھڑام سے نیچے گرا دیا کہ پہلے مقدمے میں جس میں اس کی گرفتاری ہوئی تھی وہ بھی غلط تھی, اور یہ جو مقدمہ تھا غالباً سرور روڈ والی ایف آئی آر ہے یہ, تو اس ایف آئی آر کو بھی اس کی جڑ اڑانے سے طے ہو گیا کہ پاکستان تحریک انصاف نے کوئی منصوبہ بندی نہیں کی, اس لیے کہ وہ سینٹرل پنجاب کی پریزیڈنٹ تھیں, یہ کہا گیا کہ وہ وہاں موجود تھیں, ان کی ساری نگرانی میں ہوا, ان کی جعلی جو آڈیو لیکس ہیں یا فرضی آڈیو لیکس ہیں یا فیک آڈیو لیکس ہیں, وہ بھی ان کی آواز بنا اٹھا ادھر سے لگا ادھر سے اڑا کر کے وہ بھی کیا گیا. تو وہ ساری بنیاد اڑ گئی. اللہ تعالیٰ نے سرخرو کر دیا پاکستان تحریک انصاف کے ان کارکنوں کو, ان خواتین کو سب سے پہلے, جو بڑی جرت کے ساتھ جیل جنہوں نے کاٹی اور کاٹ رہی ہیں, اور ان کارکنوں کی جنہوں نے قربانیاں دی, کچھ باہر آ گئے, کچھ ابھی ان کے مقدمات کو پیروی ان کی جا رہی ہے, سب جگہ پوری تندئی سے, اور انشاءاللہ العزیز وہ بھی باہر آ جائیں گے. یہ بنیاد ہی اڑ گئی, اور اس سے پی ڈی ایم کی حکومت کی بجائے اگر کوئی ذرا سی شرم والی حکومت ہوتی, اتنا بڑا جھوٹ بولنے پہ, وہ قوم سے معافی بھی مانگتی اور وہ استعفے کی طرف بھی چلی جاتی. اس لیے کہ برطانیہ میں 3 وزرائے اعظم, ایک وزیر اعظم اس بات پہ اڑ گیا کہ کووڈ میں اس نے ایک پارٹی کی تھی, پارٹی بھی کوئی رنگا رنگی پارٹی نہیں تھی, چھوٹی موٹی اس نے پارٹی کی, لیکن وہ وائلیشن تھی کووڈ کی, وہ اڑ گیا.
اس کے بعد ایک خاتون آئی، وہ اڑ گئی، وہ ڈیلیور نہیں کر سکی. دوسری جو آئی اس نے کہا میں معیشت نہیں سنبھال سکتی، وہ چلی گئی. یہ اس طرح بیٹھے ہوئے ہیں جس طرح وہ شیر مادر جس کو کہتے ہیں، کہ ابا جی کی جائیداد جس کو کہتے ہیں. جس طرح جی ٹی روڈ پہ بعض لوگ گاڑی اس طرح چلاتے ہیں کہ ابھی انہوں نے رجسٹری کروائی ہے جی ٹی روڈ کی، باقی کسی گاڑی کو کراس کرنے کی، چلنے کی اجازت نہیں ہے، اور گلیاں اوجن سنجیاں وچ مرزا یار پھرے. لیکن وہ مرزا یار جو ہے وہ یہ یہاں تھوڑے فاصلے پہ بیٹھا ہوا اندر کسی چارپائی کے نیچے گھسا ہوا ہے، وہ اپنے بھائی کی حکومت پہ بھی واپس نہیں آنا چاہتا. پتہ نہیں وہ مرزا یار ہے، قیدو ہے، پتہ نہیں کیا ہے وہ رنگ رنگیلی چیز. میں اب آپ کو جو تیسرا ہے بہت بڑا فیصلہ جو میں نے آپ کو بتایا کہ وہ یہ تھا، اور آڈیو لیکس کا جو فیصلہ ہے اس کا اصلی ملزم لاہور ہائی کورٹ کے فاصل جج صاحب ہے. انہوں نے جو لینڈ جج صاحب ہے انہوں نے اس فاضلانہ طریقے سے اس ایشو کو ڈیل کیا جس کی کوئی مثال پہلے نہیں ملتی. انہوں نے 3 سوال اٹھائے. یہ سوال وہ ہیں جو میں نے وقتاً فوقتاً بابر امان آفیشیل پہ اور دنیا اخبار میں جو میرے کالمز چھپتے ہیں، ایک منڈے کو چھپتا ہے اور ایک فرائیڈے کو چھپتا ہے، ان میں نے یہ چیزیں ہائی لائٹ کی ہوئی ہیں قانون سمیت. پہلی بات یہ ہے کہ جس کی آواز یا جس کا لکھا ہوا کوئی خط یا جس کا کوئی میسج اس کو ثابت کرنا ہو عدالت میں، تو اس کے لیے قانون شہادت 1984 ہے. ایویڈنس ایکٹ پہلے ہوتا تھا، یہ شرعی قانون اب آ گیا پاکستان میں، اور وہ لاگو ہے شرعی قانون. اس میں لکھا ہوا ہے کہ پہلے یہ ثابت کیا جائے گا کہ اس کا آتھر کون ہے، یعنی اس کو بنانے والا کون ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو کس نے ریکارڈنگ کی ہے وہ کی ہے. اگر کوئی ریکارڈنگ کہتا ہے کہ میں نے کی ہے تو وہ بڑا ملزم ہے. یہی جج صاحب نے کہا ہے، اس لیے کہ ریکارڈنگ کرنے کی اجازت ہی نہیں ہے پاکستان کے اندر. آئین میں بھی لکھا ہے، اور 2 جو اس کی سبارڈینیٹ لیجسلیشنز ہیں جو نچلے قوانین ہیں ان کے اندر بھی یہ لکھا ہوا ہے نہیں کی جا سکتی کسی بھی گفتگو ریکارڈ، اور پرائیویٹ گفتگو کو ریکارڈ نہیں کیا جا سکتا. پھر سپریم کورٹ آف پاکستان کا ایک فیصلہ اس میں یہ ہے کہ ہم سے پوچھیں گے آپ اگر کسی کی ریکارڈنگ کرنی ہے، مثلاً کوئی بیرون ملک کسی کے رابطے آپ کو لگے، یا کسی کو یہ لگا کہ پاکستان پہ کوئی جنگ ہونے لگی ہے، تو ریکارڈنگ جس نمبر کی کرنی ہے پہلے سپریم کورٹ کی اجازت تحریری لی جائے گی، بتایا جائے گا یہ نمبر ہے، یہ وجوہات ہیں، جسٹسیبل وجوہات ہوئیں، وہ پھر جسٹس صاحبان اس کی اجازت دیں گے. یہ لارجر بینچ کا یہ فیصلہ ہے. اچھا، اب اس کا جو اگلا پہلو ہے وہ یہ ہے کہ بلیم دی وکٹم کا دوسرا نمونہ یہ کہ جن لوگوں کی آڈیو کہتے ہیں ان کی ہے، ریکارڈ کرنے والا کون ہے کوئی پتہ نہیں، کس کے کہنے کے اوپر ریکارڈ ہوئی کوئی پتہ نہیں، ریکارڈ کرنے والا کہاں ہوتا ہے کوئی پتہ نہیں، کب ریکارڈ ہوئی کوئی پتہ نہیں. لیکن وہ کہتے ہیں، اور اسی پہ کمیشن بنایا تھا جس کو سپریم کورٹ آف پاکستان نے اسٹے کر دیا، وہ کہتے ہیں کہ ان کی گفتگو ہے، وہ جو کہتے ہیں میری گفتگو نہیں ہے، اور جن سے ایٹریبیوٹ بھی نہیں کی جا سکتی. اب تو یہ اتنے بچے چھوٹے چھوٹے ہیں، وہ کسی کی آواز میں بنا کے کسی کی شکل لگا کے وہ چلا سکتے ہیں. تو یہ اس کی جو سب سے بڑا ملزم جج صاحب نے یہ کہا وہ ہے جس نے آڈیو ریکارڈ کیا. اور پھر ساتھ انہوں نے اگلی بات بھی کہہ دی. انہوں نے کوئی لفظوں کا کیما نہیں کیا، بڑے بلاگ طریقے سے جس طرح سے جج ہونا چاہیے انہوں نے وہ حق ادا کر دیا ہے، اللہ ان کو اجر دے اس بات کا. انہوں نے کہا کہ اگر کوئی بھی سامنے نہیں آتا کہ میں نے ریکارڈنگ کیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر کچھ ادارے ہیں وہ ریکارڈ کر رہے ہیں. یہ جج صاحب کی ججمنٹ ہے. اگلا ایک نقطہ ہے وہ رہ نہ جائے. آج میرا ایک لڑکا ہے جے ایس، وہ مجھے کہہ رہا تھا کہ تھوڑا اور تفصیل میں جایا کریں. تو میں نے کہا کہ عربی میں کہتے ہیں خیر الکلام اقل ودل، سب سے بہترین بات وہ ہوتی ہے جو قلیل ہو لیکن دلیل کے ساتھ ہو. میری کوشش ہوتی ہے کہ جو میرے پاس ٹائم ہوتا ہے، آپ کا ٹائم بھی نہ ضائع ہو لیکن بات کوئی رہ نہ جائے. ایک نئی پارٹی جو ذلت پارٹی، ایک دفعہ ایک صاحب تھے انہوں نے ملت پارٹی بنائی، تھوڑے عرصے بعد اخباروں نے لکھا قلت پارٹی ہو گیا. تیسرے دن وہ فرام پریزیڈنٹ ٹو پروٹیسٹیرین کا ایک لگا ٹائٹل کسی جگہ، اور پھر نیچے لکھا کہ نام لینے کی ضرورت نہیں ہے کہ اس کو پھر اینڈ جو اس پارٹی کا وہ ذلت پارٹی تھی. تو یہ جو ذلت پارٹی یا قلت پارٹی یا جو بھی لوگ کہہ رہے ہیں، اس کی لانچنگ کیوں نہیں رہی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ پہلے سارے اے ٹی ایم اکٹھے کیے گئے، پھر سارے جہاز اکٹھے کیے گئے، اور اے ٹی ایم اور جہاز اکٹھے کرنے کے بعد پھر سارے انویسٹر اکٹھے کیے گئے. اس کے بعد پھر سارے جو محب وطن تھے وہ اکٹھے ہوئے، جا کے ایک ہی کرسی پہ بیٹھے، ایک ہی لفظ انہوں نے کہنا شروع کر دیا. نیچے سے ایک صحافی نے کہا کہ ہم نے لکھا ہوا ہے کہ آپ پہ کوئی دباؤ نہیں ہے، ہم نے لکھا ہوا ہے پہلے سے کہ آپ بہت محب وطن ہیں، اور ہم نے لکھا ہوا ہے کہ آپ کا ضمیر جاگ گیا ہے، تو ہم نے لکھا ہوا ہے یہ بھی
کہ اب آپ پاکستان کی خدمت کریں گے. ہم نے لکھا ہوا آپ شر پسند نہیں, اس سے اگلی کوئی بات ہے تو نہیں بتا دیں, ورنہ آپ یہاں بیٹھے ہیں, آپ کی ہم فوٹو کھینچتے ہیں اور یہ سارا میں نشر کر دیتا ہوں. تو یہ جو اسکرپٹ رائٹر تھا وہ کوئی 4-5 ہی لکھ لیتا, لیکن نہیں لکھ سکا, اس لیے کہ یہ سارے ایک زہریلی جڑی بوٹیاں ہیں جن کا نظام بنایا گیا ہے, اور زہریلی جڑی بوٹیاں انہوں نے پاکستان کی رگ رگ میں زہر بھر دیا ہے, ان کے لفظوں میں زہر ہے. لوگ رل رہے ہیں, وہ تھائی لینڈ میں ہیں, لوگ مر رہے ہیں, وہ اپنے اشتہار دے رہے ہیں, مہنگائی آسمان پہ ہے, وہ جہازوں پہ پھر رہے ہیں. پاکستان کے اندر کسی علاقے میں ایک گلی میں ان میں سے کوئی بھی اتر کے 15 قدم نہیں چلا. غور سے سنیے گا, پاکستان کے کسی صوبے کسی علاقے میں ان حکمرانوں میں سے اٹھ کے کوئی 15 قدم کسی گلی میں چل کے مجھے دکھا دے, میں اس کو مان جاؤں, قوم مان جائے, اس کو بڑا بہادر ہے. تو یہ جو لوگ ہیں ان کو کہتے ہیں انگریزی میں پرفیکٹ اسٹرینجر ٹو پاکستان. یہ پاکستان کے لیے مکمل اجنبی لوگ ہیں. جس دنیا میں پاکستانی رہتا ہے اس دنیا سے یہ ناآشنا ہے, اس لیے کہ اس سے چھوٹی جگہوں سے یہ اٹھے ہوئے تھے, اور چھوٹی جگہ سے اٹھ کے محنت کے ذریعے سے اور ہمت کے ذریعے سے آگے بڑھنا کوئی تانا نہیں ہے, لیکن حرام کی کمائی کے ذریعے سے آگے تانا اتنا بڑا بنتا ہے جو قیامت تک ایک نشان بن کے ماتھے پہ سجا رہتا ہے, اور بیک سائڈ فلینکس کے اوپر بھی لوگوں کو دور سے نظر آ جاتا ہے. ان کے کوئی مستقبل نہیں ہے. اس لیے جو ذلت پارٹی یا قلت پارٹی آپ کہہ رہے ہیں, اس کی لانچنگ میں تاخیر کی وجہ یہ ہے کہ جن کو لایا گیا تھا بڑے بڑے دعوے کر کے, جو پہنچے تھے شاہ محمود صاحب ملنے کے لیے, بڑے بڑے دعوے کر کے جو پہنچے تھے, جو میجیکل چیئر اور میوزیکل چیئر جو اسلام آباد پریس کلب میں رکھی ہوئی تھی, وہ سارے بھی ناکام ہو گئے. مڑ رہا خان تھوڑا پاکستان پائندہ باد.